تو امام فرما رہے اسی طرح انہی تینوں جہات میں کفر بھی ہوتا ہے، نیت کا کفر، قول کا کفر، عمل کا کفر۔ تم نے ظاہری حکم مومن مومن کہنے کا ظاہر میں بھی بندوں کو نہیں کہا گیا، پھر دیکھو کہتا کیا ہے، دیکھو کہتا کیا اور کرتا کیا ہے۔ پھر مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے مولانا اسحاق کا، اللہ ان پہ رحمت فرمائے، کہتے تھے جتنا اسلام خوبصورت ائمہ اہل بیت نے اس کتاب الایمان والکفر میں بیان کیا ہے، کسی دوسری کتاب میں تمہیں اتنا اسلام کا بیان نہیں ملے گا، لیکن یہ اسی کتاب میں دفن ہے نا، دفن ہے، پڑھتا ہی کوئی، ٹائم ہی کوئی۔ فَإِذَا اتَّفَقَا، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، جب یہ دونوں متفق ہو جائیں، عمل بھی للہ، نیت بھی للہ، کیونکہ بعض اوقات کام کا ظاہر بڑا نیک کام ہوتا ہے لیکن بندے کا پلان کوئی اور ہی چکر ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں نیت اور عمل متفق ہو، فالعبد، تو بندہ، تو عبد، عند اللہ، اللہ کے ہاں، مومنون، مومن۔ پھر امام فرماتے ہیں والکفر موجود بکل جہت من هذه الجہات الثلاث، جس طرح اگر زبان کہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، تو یہ زبان کا ایمان ہے، زبان کا عمل اس کا ایمان جو پہلے گزر چکا، دل بھی اسی کو تسلیم کرے تو یہ اس کا ایمان ہے، اور اعضاء و جوارح عمل کریں تو یہ ان کا ایمان ہے، یہ سب مل کے ایمان بنتا ہے۔ تو امام فرما رہے اسی طرح انہی تینوں جہات میں کفر بھی ہوتا ہے، نیت کا کفر، قول کا کفر، عمل کا کفر۔ جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، اے رسول ان سے کہیے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اگر یہ اطاعت نہ کرے تو ان کو بتا دو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، کافر یعنی جو اطاعت نہیں کرتا، عمل کا کفر۔ امام یہی فرما رہے کہ جیسے ایمان ان تین جہات میں ہوتا ہے، قلب، زبان اور ارکان سے عمل، اعضاء سے عمل، اسی طرح کفر کی بھی یہ تین جہات ہے۔ والکفر موجود، کفر موجود ہوتا ہے بکل جہت، ہر جہت میں، من هذه الجہات الثلاث، ان تین جہات میں سے ہر جہت میں کفر بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ تین جہات کون سی ہیں؟ من نیت او قول او عمل، نیت کا کفر، قول کا کفر، عمل کا کفر۔ نیت کا کفر کیا ہے؟ دل میں اور چکر ہے، ظاہر سے بڑا اقرار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ زبان کا کفر کیا ہے؟ کہ میں نہیں مانتا اللہ کو، یہ زبان کا کفر ہے، لیکن اگر زبان کہ میں مانتا ہوں، دل سے نہ مانتا ہوں، اللہ کی یہ بھی کفر ہی ہے۔ بندے آ جائیں گے اس میں، اللہ اس میں نہیں آئے گا، یعنی اس چکر میں نہیں آئے گا۔ والاحکام تجری علی القول والعمل، بہت شاندار بات ہے، توجہ فرمائیں۔ یہ جو ظاہری احکام ہے، انسانوں کو کہا گیا تم نے ظاہری حکم مومن مومن کہنے کا کس پہ لگانا ہے؟ قول پر اور عمل پر، اس لیے کہ نیت کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں، تم دیکھو بندہ کہتا کیا ہے اور تم دیکھو بندہ کرتا کیا ہے۔ ظاہر میں بھی بندوں کو نہیں کہا گیا، پھر دیکھو کہتا کیا ہے، دیکھو کہتا کیا اور کرتا کیا ہے، تب تم حکم لگاؤ بندہ مومن ہے یا مومن نہیں ہے۔ اب سنیے ترجمہ توجہ سے سنیے گا۔ بس امام نے کیا فرمایا کہ احکام قول اور عمل پر جاری ہوتے ہیں۔ تم کس کو کہو گے مومن؟ جس کو دیکھو قول بھی اس کا مومنوں والا ہے اور عمل بھی اس کا مومنوں والا ہے۔ اب اس کا نتیجہ دے رہے ہیں، آخر ہے یہ حدیث کا، فما اکثر، یہ عربی زبان میں تعجب کے لیے، جب کسی چیز پہ تعجب ہو، کتنے زیادہ ہیں، کتنی کثرت ہے، فما اکثر، تو کتنی کثرت میں ہے وہ لوگ، من یشہد لہ المؤمنون بالایمان، کہ جس کے بارے میں مومنین ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ یعنی تم پوچھو بندہ کون ہے، کہتے ہیں مومن بھائی ہے۔ ایسے لوگ کتنے زیادہ ہیں، اتنے کہ تعجب ہے، بہت خطرناک بات ہے، تعجب ہے، کتنی کثرت ہے ان لوگوں کی کہ جن کے بارے میں اگر پوچھو لو ان مومنین سے کہ یہ بندہ کون ہے تو گواہی دیتے ہیں کہ یہ مومن ہے۔ وَيَجْرِي عَلَيْهِ احکام المؤمنین، اور مومنین اس بندے پر مومنوں کے احکام ہی جاری کرتے ہیں۔ وَهُوَ، جبکہ وہ بندہ عند اللہ کافر، جبکہ اللہ کے ہاں وہ بندہ کافر لکھا ہوا ہے۔ اور کیسے ایکسپلین کر، مذاق بنا لی، مومن بھی مومن کہتے ہیں مومن ہے، وَهُوَ عند اللہ، یہ واو حال والی واو ہوتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے، حالت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہ بندہ کافر ہے، وہ نہیں ہے مومن۔ اچھا کوئی پوچھے پھر یہ جو بندے اسے مومن مومن کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی یاد رکھیے قول اور عمل دونوں والے کو مومن کہا، صرف قول والے کو نہیں کہا امام نے، کہ ظاہر میں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ دو ہیں، قول ہے اور عمل ہے، قول اور عمل سے کہو مومن، ہم تو کہتے ہیں عمل شمل جو مرضی، صرف قول والے مومن یا پیدائشی مومن۔ پھر امام نے اس سوال کا جواب دیا کہ اگر کوئی پوچھے تو وہ جو نیچے ہم مومنین کہہ رہے تھے یہ بندہ مومن ہے وہ غلط کر رہے ہیں، امام نے فرمایا نہیں، وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ان کو یہی کرنا چاہیے۔ وَقَدْ أَصَابَ، اور ٹھیک کیا اس نے، بے شک اس نے ٹھیک کیا، من اجرا علیہ احکام المؤمنین، جس نے اس بندے پر مومنوں والے احکام جاری کیے، یعنی جیسے مومن کے ساتھ رشتہ داری، فلان، حقوق، اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔
کیوں کیا اس نے؟ بظاہر قولہ و عملہ، کیونکہ اس نے یہ کیوں کیا؟ اس کے ظاہر قول اور عمل کو دیکھ۔ تیسری چیز کا تو وہ کر ہی نہیں سکتا کہ اس کی نیت دیکھے، وہ تو وہی کرے گا جس نے اصل میں فیصلہ کرنا ہے اور جس نے اصل میں ثواب دینا ہے اور عقاب کرنا ہے۔